نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اللہ نے اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج کو لازم قرار دیا گیا ہے، سب لوگوں پر حج کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، اگر سب اس کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر وہ کر لے جن کے پاس استطاعت ہو، جن کے پاس گنجائش ہو۔ اتنا مبارک عمل، اتنا بڑا عمل کہ سب کو جانا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، لیکن فرمایا سب استطاعت نہیں رکھتے تو پھر وہ چلے جائیں جو استطاعت رکھتے ہیں، جو صاحب نصاب ہیں۔ نصاب حج کا کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی حج میں جب جا رہا ہے وہ جانے کا، آنے کا خرچ، وہاں رہنے کا خرچ، اور جتنا عرصہ اپنے گھر سے غائب رہے گا اتنا خرچ جس آدمی کے پاس موجود ہو اور یہ مال اور سرمایہ اس کے پاس ضرورت سے زائد ہو تو اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ مرد کے لیے تو یہ نصاب ہے، عورت کے لیے اس نصاب کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ اس عورت کے پاس محرم کا خرچہ بھی موجود ہو، اپنا خرچہ بھی موجود ہو آنے جانے کا، راہ سفر، اور ساتھ محرم مرد کا خرچہ بھی موجود ہو۔ اگر عورت کے پاس اپنا خرچہ تو موجود ہے، محرم کا خرچہ موجود نہیں ہے تو پھر اس عورت پر حج فرض نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ کسی اور محرم کے ساتھ چلی جاتی ہے، بھائی ہے مثال کے طور پر، والد ہے مثال کے طور پر، یا چچا ہے یا ماموں ہے یا کوئی اور محرم اس کے ساتھ جا رہا ہے اور وہ محرم اپنا خرچ کر رہا ہے، یہ اپنا خرچ کر رہی ہے تو بھی جائز ہے۔ تو بہرحال یہ تو حج کا نصاب ہے، بہت مبارک عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک عمل کے لیے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کر کے آئے گا، جب وہ واپس آئے گا تو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جائے گا گویا کہ وہ آج پیدا ہوا ہے۔ اس طرح سے اللہ پاک نے گناہوں کا وعدہ اور گناہوں کی معافی اور بخشش کا وعدہ فرمایا ہے حج کرنے والے سے۔ بہت آسان چیزیں ہیں، مشکل نہیں ہیں۔ ہاں اتنی مشکل ہے کہ مشقت ہے، تھوڑی سی ہے، آسان ہے، اعمال مختصر ہے، بہت سہل ہیں، بہت آسان ہیں، لیکن مشقت کس اعتبار سے ہے تھوڑی سی جان کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، مصائب جھیلنے پڑتے ہیں، یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے دونوں کی ادائیگی کے متعلق یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما۔ تو عرض کیا آسانی اس اعتبار سے تو مشقت آتی ہے، باقی کوئی لمبا کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے، بہت زیادہ اعمال ہیں نہیں، بہت آسان اعمال ہیں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آسان کر کے آپ کے سامنے باتیں رکھتا ہوں اور آپ ان کو ذہن نشین فرما لیجئے، جو بات جہاں سے جس کو سمجھ میں نہیں آئی تو پھر وہ باتیں پوچھ بھی لے۔ ہم یہاں سے جو جانے والے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر حج جو یہاں سے کرنے والے ہوتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ ایک حج افراد ہے، ایک حج قران ہے اور ایک حج تمتع ہوتا ہے۔ حج افراد اس آدمی کے لیے ہے جو وہاں ہی کا رہائشی ہو، جو میقات کے اندر ہو، جس نے صرف حج کرنا ہے، باقی عمرہ نہیں کرنا۔ حج قران اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی میقات سے باہر رہتا ہے، یہاں سے وہ جاتے ہوئے حج اور عمرے دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھتا ہے اور وہاں عمرے کے اعمال کر کے حلق نہیں کراتا، حلال نہیں ہوتا، عمرے سے خارج نہیں ہوتا، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کا دن آ جاتا ہے اور یوم الترویہ آ جاتا ہے، تو اس دن جا کے وہ حج کے لیے نکل جاتا ہے۔ گویا کہ بیچ میں اس کو حلال ہونے کا موقع نہیں ملا، تو اس لیے اس کو حج قران کہتے ہیں۔ قران کا معنی ہوتا ہے ملانا، حج اور عمرے دونوں کو اس نے ملا دیا۔ تیسرا حج تمتع ہوتا ہے۔ یہ قدر آسان ہے سب سے کہ آپ یہاں سے حج کا ارادہ نہیں کریں گے، آپ عمرے کا احرام باندھ کر جائیں گے۔
آپ وہاں عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے، اور جس دن جو ہے وہ حج کا احرام باندھیں گے دوبارہ سے آپ احرام باندھ کر حج کے لیے آپ جائیں گے۔ تو اس وقت کی نشست میں حج تمتع کو ہی ذکر کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حج تمتع کے لیے عرض کیا کہ پہلے جس دن آپ کی فلائٹ جو ہے وہ کنفرم ہے، جس دن آپ کو نکلنا ہے، تو آپ اپنے گھر میں اپنے جسم سے ضروری زائد بال صاف کر کے، نہا دھو کر اچھی طرح سے غسل کر کے، اور خوشبو وغیرہ بھی خوب لگا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔ یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا سنت ہے۔ ابھی آپ احرام نہیں باندھیں گے، کپڑے آپ کے سلے ہوئے ہیں فی الوقت، ابھی نہیں۔ یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے، پھر اس کے بعد اللہ سے خوب دعا مانگیں گے، اور جو رشتہ دار ہیں ان سب کو معاف کر کے، اور جن کے حقوق ادا کرنے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کر کے، یہ تمام معاملات طے کر کے پھر آپ نے اپنے گھر سے اس سفر کے لیے روانہ ہونا ہے۔ پھر جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں گے تو چاہیں تو آپ احرام کی چادریں وہاں باندھ لیں، اور چاہیں تو آپ گھر سے باندھتے ہوئے جائیے۔ چادروں کا نام احرام نہیں ہے، چادروں کا نام احرام نہیں ہے، احرام نیت کا نام ہے۔ احرام کا معنی ہوتا ہے اپنے اوپر پابندیاں لاگو کر دینا، اپنے اوپر چیزوں کو حرام کر دینا۔ تو آپ جب گھر سے جائیں گے، آپ نے چادریں لپیٹ لی، آپ احرام میں ابھی داخل نہیں ہوئے جب تک آپ نیت نہیں کریں گے۔ آپ نے ایئرپورٹ سے جا کر چادریں لپیٹ لی، آپ احرام میں داخل نہیں ہوئے جب تک آپ نیت نہیں کریں گے۔ اور آپ نیت کرنے میں جلدی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے گھر سے نکلتے ہی نیت کر لی، یا ایئرپورٹ پر جا کر فوری ہی آپ نے نیت کر لی، اور خدا نہ خواستہ فلائٹ منسوخ ہو گئی، تو آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو۔ کہا گیا کہ جناب کل فلائٹ جائے گی، اب ایک دن آپ کے اوپر پابندیاں لگی رہیں گی، اور اگر آپ نے نیت نہیں کی تو آپ واپس گھر میں آ جائیے، اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیجیے، کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے عرض کیا کہ نیت کرنے میں جلدی نہیں کریں گے آپ۔ جب آپ کی پرواز بلند ہو جائے، اور بلند ہونے کے بعد اچھی طرح سے اس کی اڑان ہو جائے، 1 گھنٹہ گزر جائے، 1.5 سے پونے 2 گھنٹے گزرنے کے بعد جا کے میقات آتی ہے، وہاں سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ یلملم میقات ہے ہمارے پاکستان سے جانے والے لوگوں کے لیے، اس سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے، اور عرض کیا کہ یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ پرواز کے بعد یہ جگہ آتی ہے۔ تو چلو 1.5 گھنٹہ نہ صحیح، تو آپ جب جہاز بالکل پرواز اس کی اوکے ہو جائے اور بلندی پر چڑھ گیا ہے، اب آپ بسم اللہ کر کے نیت کر لیں۔ چادریں آپ نے پہلے سے لپیٹی ہوئی ہیں، اب آپ نیت کریں گے۔ کیا نیت کریں گے؟ یہ کہیں گے اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما۔ بس یہ الفاظ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا، اب احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہو گئیں، احرام کی پابندیوں میں آپ آگے۔ یہ لفظ کہتے ہی اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، احرام کی پابندیاں آ گئیں، اور تلبیہ کہنا واجب ہو گیا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ کلمہ کہنا آپ کے ذمے واجب ہے۔ مرد حضرات اونچی آواز سے کہیں گے، اور عورتیں آہستہ آواز سے کہیں گے۔ مرد اونچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے۔ اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو ہیں، اب آپ احرام کے اندر داخل ہوگے۔ عورتوں کا احرام کیا ہے؟ عورتوں کا احرام یہ ہے، ان کے جو جسم کے سلے ہوئے اپنے کپڑے ہیں وہی ان کا احرام ہے، بس۔ ہاں بس اتنا ہے کہ چہرے پر کوئی کپڑا نہ لگے، چھجے والی ٹوپی وہ رکھ لیں، ہیڈ جس کو کہتے ہیں، اور اپنا نقاب اور عیاب وغیرہ اس کے اوپر سے نیچے لٹکا لیں تاکہ چہرے کے ساتھ کوئی کپڑا مس نہ ہو۔ بس عورت کا احرام اتنا سا ہے، اتنی سی اسے پابندی کرنی ہے کہ چہرے پر کوئی کپڑا نہ لگے۔ جہاں دیکھے کہ کوئی غیر محرم موجود نہیں ہے تو کپڑا اوپر کر لے۔ باقی مرد کا کیا احرام ہے؟ بس 2 بغیر سلے ہوئے کپڑے، 2 بغیر سلی ہوئی چادریں۔
کوئی کپڑا سلا ہوا مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، سر ڈھکنا مرد کا جائز نہیں ہے، چہرہ ڈھکنا مرد کا جائز نہیں ہے۔ جب احرام میں داخل ہو گیا تو اب اس کے لیے یہ پابندیاں ضروری ہیں۔ اب خوشبو بھی استعمال نہیں کرے گا۔ پہلے جب گھر سے نکلا تھا خوشبو لگائی، اب بدن سے خوشبو آ رہی ہے کوئی حرج نہیں، اب خوشبو نہیں لگائے گا۔ خوشبودار صابن استعمال نہ کرے، پان خوشبو والا استعمال نہ کرے، اور سونف چھالیا خوشبودار چیزوں کو بالکل نہیں کھائے ورنہ دم لازم آئے گا۔ تو بس یہ چند پابندیاں کرنی ہیں۔ تو اب آپ احرام میں ہوگے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، مسلسل اسی کو پڑھنا ہے، مسلسل اسی کو پڑھنا ہے۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اب جیسے ہی جہاز میں چلتے چلے آپ پڑھتے رہے، آپ سب سے مقدس مبارک ذکر آپ کا یہی، آپ اسی کو پڑھتے رہے۔ اور اللہ نے چاہا تو جب جدہ ایئرپورٹ پر آپ اتریں گے، اتر کر جو کاغذی کارروائی ہے اس کے دوران بھی آپ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ کے جائیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ وہاں ہم جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے اور اترتے ہی فوری ہم مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، وہاں 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اپنے ذہن میں پہلے سے آدمی سوچ لیتا ہے کہ یہاں 10 گھنٹے مجھے رکنا ہے، تو پھر اگر 10 گھنٹے سے 5 گھنٹے میں کام ہو گیا تو آدمی کہتا ہے بہت جلدی فارغ ہو گئے۔ اور اگر پہلے سے سوچا ہوا ہے کہ جناب یہ 1 گھنٹے کا کام ہے اور 1 گھنٹہ 15 منٹ ہو گئے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی بہت دیر ہو گئی۔ تو اس لیے کام کیا ہوگا؟ حج ہی کرنا ہے، عمرہ ہی کرنا ہے، اس کا سفر ہے، ہمیں اور کوئی کام وہاں جا کے کرنا نہیں ہے۔ تو اس سفر میں جو تاخیر ہو رہی ہے وہ تاخیر بھی آپ کے لیے باعث اجر ہے۔ تو وہاں کے ضروری مسائل سے آپ فارغ ہو کر جب آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے تو آپ اسی طرح سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ اور مکہ مکرمہ میں آپ پہنچ کر اپنی رہائش گاہ میں پہنچ کر خوب سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، آپ اپنی تھکان اتاریے، آپ آرام کیجیے، آپ آرام کر لیں۔ آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا سونا ہے آپ خوب آرام کر لیجیے، آپ میں تھکان نہیں ہونی چاہیے۔ اس دوران بیچ میں نمازیں آئیں، آپ چاہیں تو بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھ لیجئے۔ نماز پڑھ کے آپ عمرہ اس وقت تک شروع نہیں کیجئے گا جب تک آپ مکمل تندرست نہ ہو جائیں، جب تک مکمل آپ جو ہے حشاش بشاش نہ ہو جائے۔ تھکان کی حالت میں آپ عمرہ کریں گے اور عمرے کے دوران اگر آپ تھک گئے، آپ کہیں گے بھائی جلدی جلدی کام کر لوں تاکہ فارغ ہو کے آرام کروں، یہ بات بڑی غلط ہے، یہ اللہ کے دربار کے لیے بے ادبی ہے، یہ گستاخی۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ رات کو پہنچتے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ نہ شروع کیجیے، آپ پہلے آرام فرمائیے، آرام سے فارغ ہو جائیں۔ جب آپ نے آرام کر لیا اور اس کے بعد آپ عمرے کے ارادے سے جب آپ حرم میں داخل ہوں گے، بیت اللہ میں آپ داخل ہوں گے، تو بیت اللہ میں داخل ہوتے ہی جیسے ہی پہلی نگاہ پڑی بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے خوب دعائیں مانگے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے دعا کرنا یہ سنت ہے، اور جتنی دعا کر سکتے ہیں خوب دعا کیجیے، خوب دعا کیجیے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ یہاں 2 گانا نہیں پڑھنی ہے، 2 رکعت نہیں پڑھنی، اس لیے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد پڑھتا ہے آدمی، وہاں کا تحیت المسجد وہ طواف ہے، آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ تو اب آپ جو ہے خوب آپ نے دعائیں مانگ لی، بیت اللہ پر نگاہ پڑی، پہلی نگاہ پر جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ ہمارے بعض اکابرین اور بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ مجھے اپنا بنا لے، بس انتہائی مختصر سا جملہ ہے، اللہ نے اپنا بنا لیا تو سارے کام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے عمرے کے ارادے سے مطاف کے اندر آپ نے اترنا ہے طواف کرنے کے لیے۔ تو آپ پہلا کام یہ کریں کہ دیکھیں حجر اسود کہاں پر ہے، تو حجر اسود کے سامنے آپ آ جائیں گے، آپ اپنا سینہ حجر اسود کی طرف کریں، اور چونکہ رش اس قدر ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ چھو نہیں سکتے، آپ چوم نہیں سکتے، استلام کیجئے۔ اور استلام کیا ہے کہ آپ ہاتھ حجر اسود کی طرف دونوں کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چوم لیجئے، بس یہ کہہ کر آپ طواف شروع کر دیجئے۔ طواف کے دوران بیت اللہ کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، نیچے دیکھ کر طواف کریں، نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ آگے نہ پیچھے، نیچے دیکھ کر طواف کریں۔ حالانکہ بیت اللہ کو دیکھنا کتنا بڑا اجر، لیکن یہاں حکم ہے کہ نیچے دیکھو، نیچے دیکھنا۔ تو طواف کا 1 چکر پورا ہوا، پھر جب 1 چکر پورا ہوا دوسرے چکر سے پہلے پھر اسی طرح سے استلام کریں گے،
حجر اسود کی طرف رخ کر کے ہاتھوں کو اوپر کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چوم لیں. ہر چکر پر یہ عمل آپ نے کرنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استلام کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استلام کہتے ہیں. اور یہ جو طواف کے آپ 7 چکر لگائیں گے، ان 7 چکروں میں مرد کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ اپنے سیدھے کندھے کو ننگا رکھے. یہ سنت ہے. اور اگر کوئی کسی عذر کی بنیاد پر نہیں کر پایا تو حرج بھی نہیں ہے سیدھے کندھے کو ننگا رکھنا. اور پہلے والے جو 3 چکر ہیں ان میں قدرے وہ ذرا پہلوانوں کی طرح چلنا، لیکن وہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے آس پاس کوئی ایسا آدمی نہ ہو جس کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. قدرے تیز چلنا یہ سنت ہے. عورتوں کے لیے عام انداز کے مطابق ہی چلنا ہے، ان کے لیے کوئی یہ چیز نہیں ہے. یہ مردوں کے لیے استواء، سیدھے کندھے کو خالی رکھنا اور تھوڑا سا قدرے تیز چلنا. تو 7 چکر آپ جب طواف کے پورے کریں گے، بیچ میں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ جائیے وضو کر کے واپس آ جائیے. بغیر وضو کے طواف کرنا ناجائز ہے. اگر بغیر وضو کے طواف کیا تو دم لازم آئے گا. جہاں آپ چھوڑ کر گئے تھے واپس آ کر وہاں ہی سے شروع کر لیجیے. آپ کے 2 چکر ہو گئے تھے، تیسرے چکر کے بیچ میں تھے آپ، وضو کی حاجت پیش آئی، چلے جائیے وضو کر کے آ جائیے. اور تیسرے چکر میں آپ چل رہے تھے، نماز کا ٹائم آ گیا، آپ نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیجئے، نماز کے بعد وہیں سے شروع کریں گے. تو وضو کی حاجت پیش آئی، نماز کا معاملہ پیش آ گیا، تو جہاں آپ نے جس جگہ پر آپ رکے ہیں نماز کے بعد آپ وہاں ہی سے شروع کر دیں گے. وضو کرنے کے بعد آپ وہیں سے شروع کریں گے. یہ 7 چکر آپ کے ہو گئے. جب 7 چکر پورے ہو گئے تو 7ویں چکر کے بعد پھر دوبارہ سے استلام کرنا ہے. 7 چکر میں 8 بار حجر اسود کا استلام کرنا ہوتا ہے. تو 8ویں بار پھر استلام کر کے پھر اس کے بعد اب آپ نے مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز نفل واجب ادا کرنا ہے. یہ 2 رکعت نماز دوگانہ 2 رکعت یہ واجب کہلاتی ہے اور یہ طواف کے بعد آپ کو کرنا ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو مقام ابراہیم بنا ہوا ہے، جو حصہ ہے، جو پتھر ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تھا، اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوں، اس کے پیچھے ہی کھڑے ہوں. نہیں، کسی بھی جگہ پر آپ کو گنجائش ملتی ہے آپ وہاں کھڑے ہوں جہاں کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی آپ کے سامنے سے نہ گزرے. پورے مطاف میں، پورے حرم میں کہیں بھی آپ یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں گے، 2 رکعت یہ ادا کر لیں گے تو آپ کا یہ طواف کا دوگانہ ادا ہو جائے گا. جب یہ 2 رکعت آپ نے پڑھ لی اس کے بعد آپ خوب دعا کریں، خوب دعا کریں، گڑ گڑا کر جتنی دعا ہو سکتی ہے. یہ بھی دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے. پھر آپ زمزم کا پانی پی لیجیے. یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد زمزم کا پانی پینا مسنون ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پینے کی اتنی تاکید کی، ارشاد فرمایا خوب پیو، خوب پیو، یہاں تک پیو، حلق تک پیو. اور فرمایا سب پی پائیں گے لیکن منافق آدمی نہیں پی سکے گا، نفاق والا نہیں پی سکے گا. تو اس لیے اس نفاق سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خوب پانی پئیں. اور فرمایا زمزم لما شرب لہ، جو نیت کر کے پئیں گے اللہ پاک آپ کی وہ مراد پوری کریں گے. جو نیت کر کے پئیں گے مراد پوری کریں گے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو کے، کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹھ کے. تو عام انداز جس طرح سے پانی آپ بیٹھ کر پیتے ہیں اس کو بیٹھ کر ہی پینا زیادہ افضل ہے. بیٹھ کر ہی پینا. ہاں اگر نیچے جگہ نہیں ہے، کیچڑ ہے، رش لگا ہوا ہے، بیٹھنا مشکل ہے آپ کے لیے تو ٹھیک ہے کھڑے ہو کے بھی پیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل وہی ہے کہ آپ بیٹھ کر پئیں. زمزم کا پانی خوب پی لیا، خوب پی لیا، خوب پی لیا. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے سعی کرنے کا. تو سعی دیکھیں گے آپ جیسے ہی زمزم کے پانی پی کر فارغ ہوں گے تو جگہ جگہ نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں سعی کی طرف. اردو میں بھی لکھا ہوا، انگریزی میں بھی لکھا ہوا، عربی میں بھی لکھا ہوا سعی کی طرف. تو سعی میں آپ پہنچ گئے صفا سے لے کر مروہ تک، مروہ سے صفا تک. سعی کا آغاز ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں سعی صفا سے شروع ہوتی ہے. تو جب آپ صفا پر چڑھیں گے جہاں سے سعی کا آغاز ہوتا ہے تو قدرے کچھ جگہ تھوڑی سی بلند ہے اوپر کی طرف. اب وہ پہاڑی نما چیز تو نہیں رہی، البتہ کچھ نشان اس کے باقی ہیں. تو اس بلندی پر آپ چڑھ کر بیت اللہ کی طرف دیکھیں گے اور بیت اللہ کی طرف دیکھیں گے ستونوں کے بیچ سے تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں نظر آئے گا. نظر نہ بھی آیا تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ خوب دعائیں مانگیں گے، خوب دعائیں مانگیں.
یہاں استلام نہیں ہے، دعا مانگنا ہے، دعا مانگنا ہے، جتنی دعا ہو سکے اب دعا مانگیں، اور پھر آپ نیچے اتر کر پھر آپ سعی شروع کریں گے، پھر آپ مروہ کی طرف جائیں گے۔ بیچ میں نشان آپ دیکھ لیں گے، سب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جہاں ہری بتیاں لگی ہوئی ہوں گی وہاں آپ کو قدرے تیز چلنا ہے، مردوں کے لیے قدرے تیز چلنا ہے، اور ایسا بھی تیز نہ ہو کہ کہیں گرنے کا خدشہ ہو، ایسا بھی تیز نہ ہو کہ انسان کو کوئی تکلیف اور اذیت ہو، قدرے تھوڑا سا تیز چلنا ہے۔ تو یہ آپ صفا سے مروہ تک پہنچیں گے، ایک چکر ہوگا، مروہ سے پھر صفا پر آئیں گے، دوسرا چکر ہوگا، واپسی پر پھر آپ دیکھیں گے اسی جگہ پر پھر آپ کو قدرے آہستہ چلنا ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ 7 چکر ہوتے ہیں، صفا سے مروہ پر ایک چکر، اور مروہ سے صفا پر دوسرا، پھر صفا سے مروہ تک تیسرا، پھر مروہ سے صفا پر پھر چوتھا۔ تو آغاز صفا سے ہوتا ہے اور اختتام جا کر مروہ پر ہوتا ہے۔ مروہ پر آپ کے یہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ اب عمرے کا پہلا عمل احرام باندھنا تھا، وہ بھی آپ نے کر لیا، جس کو نیت کہتے ہیں۔ دوسرا کام طواف کرنے والا تھا، وہ بھی آپ نے کر لیا۔ تیسرا کام مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنی تھی، وہ بھی آپ نے پڑھ لی۔ چوتھا کام سعی کرنا تھا، وہ بھی آپ نے کر لی۔ اور 5واں کام ہے حلق کرنا، بال صاف کرانا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ بس وہ باتیں یاد رکھیں جو کرنے کی ہیں، اب نہ کرنے کو چھوڑیے، بس کرنے والی باتیں یاد رکھیے کہ آپ نے احرام باندھنا، پھر اس کے بعد کیا کرنا، طواف کرنا ہے، طواف کے بعد پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز دوگانہ ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد سعی کرنی ہے، اور اس کے بعد حلق کرنا ہے، بال منڈوانے ہیں۔ تو مردوں کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ پورے سر کا پورے بال حلق کریں اور بال کو منڈوائیں، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ پورے بالوں کو ہاتھ میں لے کر 1 پورے کی مقدار کاٹ لیں، پورے بالوں کو پیچھے سے، ایسا نہ ہو کہ کچھ بال چھوٹ جائیں، کچھ نہ کٹیں، کچھ کٹیں، سارے بالوں کو پورے کی مقدار میں کاٹ لیا جائے۔ تو یہ عورت احرام سے نکل جائے گی۔ مرد کے احرام سے نکلنے کا طریقہ سر پورے کا حلق کرے، اگر قصر کرتا ہے، قینچی سے کاٹتا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ حلق کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کو، سر منڈوانے والوں کو دعائیں دی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما، 3 بار۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے اللہ چھوٹے کرانے والوں کی بھی بخشش فرما۔ تو اس لیے افضل تو یہ ہے، جو افضل ہے اس کو آدمی اختیار کرے۔ خواتین جب بال کاٹتی ہیں تو اس میں ان کو اجازت ہے از خود بھی کاٹ لیں جب بھی ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ محرم ہیں وہ کاٹ لیں جب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ محرم از خود ابھی احرام سے نہیں نکلے جب بھی کاٹ لیں، جب بھی کوئی حرج نہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے پاس قینچی رکھی ہوئی ہو تو خود ہی اپنے بالوں کو پکڑ کے کاٹ لیا، یا اپنے ساتھ جو محرم ہیں وہ کاٹ دیں، اور محرم نے ابھی تک حلق نہیں کروایا اس سے پہلے آپ کے بال وہ کاٹ سکتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ تو جب آپ نے یہ اعمال 5 کر لیے تو اب آپ عمرے سے فارغ ہوگے، اب آپ عمرے سے حلال ہوگے۔ اب آپ جائیں غسل کیجئے، اپنے سلے ہوئے کپڑے پہنی لیجئے، اور ایام حج تک کا انتظار کیجئے، جتنے ایام آپ کے باقی ہیں۔ آپ کو مدینہ منورہ جانا ہے، وہاں کی زیارت کے لیے جائیے، آپ کے نظام میں یہاں ہی رہنا ہے، یہاں ہی رہیے، آپ نفلی طواف کرتے رہیے، نفلی طواف کرتے رہیے۔ جب بھی آپ حرم میں داخل ہو، موقع ملے، آپ نفلی طواف کیجئے۔ نفلی طواف میں بھی اسی طرح سے استلام سے آپ نے شروع کرنا ہے اور استلام پر آپ نے ختم کرنا ہے۔ نفلی طواف کے بعد بھی آپ نے 2 رکعت نماز دوگانہ ادا کرنی ہے، اس کے بعد زمزم کا پانی پینا ہے۔ سعی نہیں ہے اس میں، نفلی طواف میں سعی نہیں ہے، نفلی طواف میں وہ تیز تیز چلنا بھی نہیں ہے، بس عام انداز سے چلنا ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ 7 چکر ہی پورے ہوں، اگر غلطی سے 8واں چکر لگ گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر 8واں چکر لگاتا ہے، 8 کرتا ہے، تو اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ مزید 6 اور لگائے اور 2 طواف پورے کرے۔ تو 7 چکروں پر 1 طواف پورا ہوتا ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نفلی طواف میں شاید بس 1 چکر لگ گیا کافی ہے، 2 لگ گئے کافی ہے، 3 نہیں۔ جب آپ نے شروع کیا ہے تو 1 چکر کے بعد آپ چھوڑیں گے نہیں، 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ یہ یوں سمجھے کہ 4 رکعت نماز نفل کی آدمی نیت باندھتا ہے تو آدمی کہتا ہے بس 2 پڑھ لیے سلام کی، پھر تو نہیں، جائز تو نہیں ہے۔ 4 کی نیت باندھی ہے تو آپ 4 پوری کریں، 2 کی نیت باندھی ہے تو آپ 2 پوری کریں، 1 پر سلام پھرنا تو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے طواف کی نیت کر لی ہے اور طواف آپ نے شروع کر دیا ہے تو 7 چکر پورے کریں گے۔
اور اگر عرض کیا کہ غلطی سے اگر ایک زیادہ ہو گیا تو حرج نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر آپ نے کیا تو پھر آپ کے ذمہ لازم ہے کہ مزید 6 پورے کر کے ایک اور پھر کریں۔ پھر جب آپ نے 2 طواف کر لیے تو اب آپ کے لیے 2 رکعت کافی نہیں ہے، 4 پڑھیں گے، 2 کر کے الگ الگ۔ تو یہ آپ کا عمرہ ہو گیا۔ عرض کیا کہ یہاں سے ہم جو لوگ جو جاتے ہیں عام طور پر ہم حج تمتع کرتے ہیں، اور حج تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ عمرہ کر کے آپ پہلے حلال ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے۔ پھر تھوڑا سا اس کو خلاصے کے طور پر میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ جب ہم گھر سے نکلیں گے، عرض کیا تو یہاں گھر سے ہم نے نیت نہیں کرنی ہے۔ نیت کب کرنی ہے؟ جب جہاز کی اڑان پرواز ہو جائے پھر ہم نے نیت کرنی ہے۔ کیا نیت کرنی ہے؟ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما۔ پھر جب ہم اپنی رہائش پر پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آرام کرنا ہے، خوب آرام کرنا ہے۔ پھر جب ہم حرم میں داخل ہوں گے عمرے کی نیت سے تو کیا کرنا ہے؟ حجر اسود کے سامنے آنا ہے، اور آ کر پھر ہم نے استلام کر کے طواف شروع کرنا ہے، ہر چکر پر استلام کرنا ہے، اور پھر جب ہمارے 7 چکر پورے ہو جائیں گے اس کے بعد پھر استلام کرنا ہے، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل 2 رکعت ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ زمزم کا پانی پینا ہے، پھر اس کے بعد سعی کی طرف جانا ہے، سعی کر کے پھر کیا کرنا ہے؟ حلق کرانا ہے۔ یہ عمرہ ہے۔ تو جب یہ عمرہ مبارک عمل ہو گیا تو عرض کیا کہ اس کے بعد آپ جو موقع ملے آپ نفلی طواف کرتے رہیں۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی حج کے دن آنے میں آپ کے پاس 20 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں، مہینہ باقی ہے، تو ان ایام کو آپ قیمتی بنائیے، اعمال کیجیے۔ بہت سارے لوگ دوسرا عمرہ کرتے ہیں اور مسجد عائشہ سے دوبارہ سے احرام باندھ کر آ جاتے ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ دوبارہ عمرہ کرنا افضل ہے یا صرف طواف کرنا افضل ہے؟ سن لیجئے گا۔ اگر دیکھیں گے وقت کس میں زیادہ لگتا ہے، اگر وقت عمرے میں زیادہ لگتا ہے، طواف میں تھوڑا وقت لگتا ہے، تو پھر تو عمرہ کرنا آپ کے لیے افضل ہے، اور اگر دونوں میں وقت برابر لگتا ہے تو پھر طواف افضل ہے۔ بسا اوقات اصل میں طواف مشکل ہوتا ہے، رش زیادہ ہوتا ہے، اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ طواف میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور رش اگر نہیں ہے تو وہ طواف میں آپ یوں سمجھیں کہ وہ 15 منٹ بھی لگ جاتے ہیں، 10 منٹ کے اندر بھی 7 چکر آدمی پورے کر لیتا ہے، لیکن جب شدید رش ہوتا ہے تو پھر 2-2.5 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اگر عمرے کے اعمال اور صرف طواف ان دونوں کا وقت برابر ہے تو پھر آپ کے لیے طواف کرنا افضل ہے، صرف طواف کریں، اور اگر وہ وقت زیادہ ہے، عمرے میں زیادہ وقت صرف ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے عمرہ کرنا افضل ہے۔ تو وہاں آپ نوعیت دیکھ لیجئے گا۔ پھر اللہ پاک نے چاہا تو جب حج کے ایام آئیں گے، یوم الترویہ 8 ذی الحجہ، دیکھیں حج کے جو ایام ہیں 5 ایام ہوتے ہیں، تو ان 5 ایام کو آدمی یاد رکھے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن حج کے کہلاتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں آپ نے اپنے آپ کو خوب تیار کرنا ہے، اور یہ خوب تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ عمرے سے فارغ ہوگے پہلے اور آپ کے پاس 1 مہینہ ہے تو آپ اعتدال سے اعمال کیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ اتنے اعمال آپ نے کیے کہ تھک گئے اور جو مقصود تھا حج وہی رہ جائے۔ اعتدال سے خوب کھانا پینا، اس میں انسان کسی قسم کی بچت نہ کرے، خوب کھائے پیے، اچھی طرح سے کھائے، اچھی طرح سے پیے، تاکہ کسی قسم کی کمزوری نہ ہو، اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کرے۔ تو جب 8 ذی الحجہ کا دن آ جائے، جس دن آپ کو حج کے لیے نکلنا ہے، تو 8 ذی الحجہ کو صبح فجر کی نماز ادا کر کے پھر آپ غسل کر لیجئے، غسل کر کے آپ احرام کی چادریں پہن لیجئے، اور یہ آپ اپنی رہائش گاہ سے ہی کریں گے، جہاں آپ کا ہوٹل ہے، رہائش ہے، جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں ہی سے آپ نے نیت کرنی۔ اور اب آپ کیا نیت کریں گے؟ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما۔ آپ کو یاد ہے جیسے ہی عمرے کی نیت کی تھی کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، اسی طرح سے یہی لفظ کہیں گے، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما۔ جیسے وہاں کہا تھا کہ عمرے کی نیت کرتے ہی تلبیہ کہنا لازم، اسی طرح سے یہاں پر بھی تلبیہ پڑھنا واجب۔ جیسا وہاں کہا تھا کہ آپ نے جب نیت کی تو نیت کرتے ہی احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئیں، اب دوبارہ سے احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہو گئی۔ اب آپ حرم میں چلے جائیں گے اور حرم میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر اللہ پاک سے دعا مانگیں اور طواف کیجئے، اور طواف کرنے کے بعد پھر مقام ابراہیم پر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے،
اس کے بعد سعی آپ کریں گے. اب یہ حج کی سعی کہلاتی ہے. یہ سعی بعد میں بھی ہو سکتی ہے، آگے عرض کروں گا، اور آج بھی ہو سکتی ہے. اگر آج آپ کے پاس موقع ہے تو آج آپ سعی کر لیجیے. تو کیا کیا آپ نے؟ یہ 8 ذی الحجہ کو صبح سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ نے اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھا، آپ حرم میں داخل ہوئے، نفل ادا کیے، طواف شروع کیا، طواف کے بعد پھر نفل ادا کیے، اس کے بعد آپ نے سعی کرنی. اور اگر سعی آج موقع نہیں ہے تو پھر بعد میں کریں گے. یہ اس بات کو یاد رکھیے گا، جو پہلے کر لے گا اس کو بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے نہیں کیا تو بعد میں کرنی پڑے گی.